تکلیف میں گزرے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ دھوپ کی تکلیف سے بھی اللہ نے میرے نبی کی والدہ کو بچایا، پانی بھرنے کی تکلیف سے بھی بچایا۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہے جب میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا، پہلا مہینہ آیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی۔ اچانک ایک دن فجر کا وقت، صبح سہانا وقت، اچانک ایک نورانی چہرہ میرے گھر کے اندر داخل ہوا، اور جب میرے گھر کے اندر آیا سارے دروازے بند تھے۔ اچانک ایک آدمی کو، ایک نورانی چہرے والوں کو جب میں اپنے گھر میں دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ میں کبھی کسی مرد سے تعلق نہیں قائم، کبھی میں نے کسی مرد سے محبت کا اظہار نہیں کی، تو یہ مرد میرے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ ڈر گئی بی بی آمنہ، فوراً فرمایا کہ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ قسم اللہ کی میں نے آج تک کسی مرد سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیا، نہ میں نے کسی مرد سے آج تک بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کون ہو اور کیوں آئے میرے گھر کے اندر؟ تو وہ جو نورانی چہرے والے آئے تھے انہوں نے فرمایا اے بی بی آمنہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو اس لیے آیا ہوں میں تمہیں خوشخبری سنایا نا۔ کیا فرمایا اس آنے والے نے؟ بشرا لک یا آمنہ فی بطنک سید الاولین والآخرین، فرمایا او آمنہ تجھے خوشخبری ہے، اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا کہ جاؤ میرے نبی آخر الزمان کی والدہ کو خوشخبری سنا دو کہ جو تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، جو پیٹ میں تو بچہ ہے، وہ بچہ ایسا بچہ ہے جو سید الاولین والآخرین، جو آخروں کا بھی نبی ہوگا، جو آخروں کا بھی سردار ہوگا، جو اولین کا بھی سردار ہوگا۔ لیکن بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے اور کب آیا، کیوں آیا؟ فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے یہ کہہ کر کے بھیجا اے آدم جاؤ اپنے اولاد میں سے جو نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں اس نبی کی ماں کو خوشخبری سنا دو۔ اے آدم اگر یہ خوشخبری تم سناؤ گے تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا اور کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو میرے نبی کا مقام و مرتبہ، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے اگر تم خوشخبری سناؤ گے تو تمہاری اس خوشخبری کے ذریعے سے میں ہمیشہ کے لیے تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ بی بی آمنہ کو تھوڑی سی تسلی ملی، پھر دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر وہی نورانی چہرہ آیا، بی بی آمنہ گھبرائی، فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا بشرا لک یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین، او آمنہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے مجھے بھیجا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو رحمت للعالمین بنانے والا، پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ نبی ہے جو تمام اولین و آخرین کے لیے اللہ رحمت بنا کر کے بھیجنے والا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں۔ اللہ نے فرمایا او نوح جاؤ جلدی میری نبی کی والدہ کو جا کر خوشخبری دے دو تاکہ ان کی ذہن کے اندر جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ خوشخبریوں کو سن کر ساری پریشانیوں کو بھول جائے۔ کیا فرمایا کہ جو پیٹ میں جو تمہارے بچہ جننے والا ہے یہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ دوسری خوشخبری، اب تیسری خوشخبری جلدی جلدی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے مہینے میں آئے، جب حمل کا تیسرا مہینہ شروع ہوا بی بی آمنہ کا، پھر ایک نورانی چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے پاس آئی۔ فرمایا او بی بی آمنہ بشرا لک یا آمنہ فی بطنک خاتم النبیین، اے آمنہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خاتم النبیین ہے، وہ ایسا نبی ہونے والا ہے اس کے بعد پھر دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی جب دنیا کے اندر آئے
تو کامل اور مکمل نبی بن کر آئے، اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی جو کتاب لے کر آئے وہ کامل اور مکمل کتاب لے کر آئے، میرے نبی جو شریعت لے کر آئے وہ کامل اور مکمل شریعت لے کر لائے۔ اب ہمیں کوئی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، نہ نئے کتاب کی ضرورت ہے۔ نئی کتاب قرآن کریم کے بعد اب دوسری کتاب کی ضرورت ہے۔ تو تیسرے آنے والے نے کہا کہ میں خوشخبری دینے والا کہ وہ نبی، ایسا نبی پیدا ہونے والا جو خاتم النبیین ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کوئی نبی پیدا نہیں کرے گا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا یہ تو بتا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ پھر میرے دوستو اسی طرح جب چوتھا مہینہ شروع ہوا، پھر وہی نورانی چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خوشخبری دیا، بشرا لک یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین۔ فرمایا او آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسا بچہ ہے قیامت کے دن وہ جس گنہگار کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ اس کے اشارے کا اتنا لحاظ رکھیں گے، صرف اشارہ کرنا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے او میرے گنہگار جاؤ، میرے نبی کے اشارے سے میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اور تیرے لیے جنت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ شفیع المذنبین، اللہ نے میرے نبی کو بنایا کہ جب قیامت کے دن چاہے وہ کتنے بڑے گنہگار ہو، صرف میرے نبی اشارہ کر دیں گے یا اللہ اس گنہگار کو، اس امتی کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر کر دے۔ اللہ فرماتا اشارہ کرنے کی دیری ہوگی، اس سے پہلے میں اس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دوں گا۔ بی بی آمنہ فرمایا لیکن تم کون؟ فرمایا کہ میں حضرت شیس علیہ السلام ہوں۔ اب پانچواں مہینہ شروع ہوا، پھر اسی طرح ایک نورانی چہرہ آیا، بشرا لک یا آمنہ فی بطنک سید الاولین سید الشریف النبی عفیف۔ فرمایا او آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ نے اس بچے کو ایسا بنایا جو شریفوں کا سردار ہوگا، جو پوری انسانوں کا سردار ہوگا، اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اتنا پاکیزہ اور مقدس ہوگا اور اتنا بڑا مقدس بچہ ہوگا کہ اللہ قیامت تک ایسا پاکیزہ اور مقدس بچہ نہ جنے گا، نہ پیدا کیا نہ پیدا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ سید الشریف النبی عفیف، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ پاکیزہ بچہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب میرے دوستو چھٹا مہینہ شروع ہوا، اسی طرح خوشخبری دینے والا ایک خوشخبری دینے والا آیا، بشرا لک یا آمنہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب چھٹا مرتبہ جو انسان آیا اس کے چہرے کی جو چمک تھی وہ تمام جو 5 آئے تھے ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ نورانی چہرہ تھا۔ آج تک میں نے ایسا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، میں دیکھ کر ہکا پکا رہ گئی کہ ایسا بھی نورانی چہرہ ہوتا ہے کسی انسان کا۔ فرمایا کہ اے آمنہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا خلیل ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا حبیب ہوگا۔ لیکن میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں بھی اللہ کا خلیل ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ کہہ کر کے بھیجا اے میرے خلیل جاؤ بی بی آمنہ کو خوشخبری دو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تجھ سے بھی بڑا خلیل اور تجھ سے بھی بڑا حبیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے آمنہ خوشخبری ہو، تیرے لیے بڑا بشارت ہو، جو نبی آخر الزماں پیدا ہونے والا وہ مجھ سے بھی اللہ کا زیادہ محبوب اور قریب ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ اللہ کا خلیل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کے اندر سب سے زیادہ نورانیت تھی، کیوں؟ کیونکہ انہی کی نسل سے اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا، انہی کے پشت سے اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا۔ اب 7واں مہینہ شروع ہوا، جلد سے جلد بشرا لک یا آمنہ فی بطنک، میرے نبی نے فرمایا کلیم اللہ۔ 7ویں مہینے میں کیا فرمایا کہ اے آمنہ خوشخبری ہو، جو بچہ تیرے پیٹ میں آنے والا وہ اللہ کا کلیم ہوگا، اللہ سے باتیں کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا کلیم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے،
ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جب تیرے اور میرے درمیان باتیں ہو رہی تھی تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے حائل تھے، لیکن جو نبی آخر الزمان آئے گا جب وہ میرے سے باتیں کریں گے تو میرے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف عاشق ہوگا، دوسری طرف معشوق ہوں گے، ایک طرف محبت کرنے والا اور دوسری طرف محب ہوں گے۔ میرے اور میرے نبی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے عرش پر بلایا میرے نبی کو تو اللہ کے درمیان اور میرے نبی کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ میرے نبی اور اللہ آمنے سامنے باتیں کریں، یہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ تھا۔ لیکن بی بی آمنہ نے پوچھا کہ تم کون؟ فرمایا کہ میں اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ کلیم اللہ ہونے والا۔ اب 8واں مہینہ جب شروع ہوا تو پھر اسی طرح خوشخبری دینے والے آئے کہ بشرا لک یا فاطمہ فی بدنک مجتبی و مصطفی و مرتضی۔ فرمایا کہ جب یہ خوشخبری دینے والے آئے تو مجھے بہت سکون ملا کہ میرا بیٹا مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مرتضی ہوگا۔ اور مجتبی اور مصطفیٰ کا معنی یہ ایسے ہے کہ اے فاطمہ سن لے، اے آمنہ جو تیرے بطن میں، تو تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے سے خود محبت کرنے والا۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ آئے، جتنے نبی آئے، ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا، ہر نبی اللہ کا پسندیدہ، لیکن یہ ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا، جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب اور مجتبی اور مصطفیٰ اور مرتضی بنا دیا۔ اور یہ وہ ایسے نبی ہوں گے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے ہمیشہ کے لیے راضی اور قیامت تک کبھی اس سے ناراض نہیں ہونے والا۔ میرے دوستو، کتنے خوبصورت میرے نبی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ آخری مہینہ، 9واں مہینہ، اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ آخری مہینہ جب میرے نبی کا شروع ہوا، پھر ایک خوشخبری دینے والا آیا۔ میرے دوستو، واقعات بہت سارے تھے لیکن مختصر، ایک خوشخبری دینے والا میرے نبی کے پاس آئے، فرمایا بشرا لک یا آمنہ، اے آمنہ تیرے لیے خوشخبری ہو، میں تمہیں ایسی نبی کی، ایسے انسان کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایسے نبی کی بشارت دینے والا ہوں جو انسانوں کا نبی ہوگا، جو جناتوں کا نبی ہوگا، جو شمس و قمر کا نبی ہوگا، جو شجر و حجر کا نبی ہوگا، جو کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق ہوں گے ان تمام کا نبی ہوگا، یہاں تک کہ وہ نبی امام الانبیاء ہوں گے، سارے نبی مقتدی ہوں گے، اور یہ وہ ایسا نبی ہوگا جس کو اللہ مقتدا بنائے گا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو امام بنائے کہ نہیں؟ معراج کی رات میں سارے نبی میرے نبی کے مقتدی بنے اور میرے نبی امام بنے۔ اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا۔ لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں اور کچھ اس کے ساتھ اور بھی ہوں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ سارے آئے کہا کہ میں اللہ کا نبی، لیکن تم کچھ اور کیا ہو؟ تمہارے ساتھ اور کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ کہا کہ بی بی آمنہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں وہ نبی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالی اسی نبی کی امت بنا کر کے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھیجنے والا ہے۔ ہر نبی کے پاس ایک ڈگری، سارے نبی صرف نبی تھے، میں نبی بھی ہوں اور تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نبی کا امتی بھی ہوں، اس لیے میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں، میں نبی بھی اور نبی کا امتی بھی۔ قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو میرے نبی کا امتی بن کر آئیں گے، اپنی نئی شریعت کو ایجاد نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، میرے نبی کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا، سارے نبیوں کو پیدا کیا اور سارے نبیوں کی گناہوں کو اللہ نے میرے نبی کے صدقے میں معاف کیا۔ آج اللہ ہمارے گناہوں کو بھی میرے نبی کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے محبت عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بھی باتیں کرنی ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ 12 ربیع الاول کی پوری مختصر داستان آپ کو گناؤں گا کہ کس طرح میرے نبی پیدا ہوئے، پھر میرے نبی کا جو وفات ہوا، کس طرح اس دنیا سے میرے نبی وفات پائے اور کیسا غمگین ماحول تھا۔ اس لیے میرے دوستو ایک بات میں عرض کر دوں، 12 ربیع الاول جو پیر کے دن آنے والا، آج 9 ربیع الاول ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے ذریعے میرے نبی کے شان کے خلاف ہو، میرے نبی کے طریقے کو خلاف ہو۔ میرے دوستو جس کے ذریعے سے میرے نبی کی سیرت ٹوٹ جائے، میرے نبی کی سیرت ٹوٹ جائے۔ ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کر، اسلام سے باہر نکل کر، شریعت سے باہر نکل کر ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اسلام پر بھی آنچ آئے اور میرے نبی کے طریقے کا بھی آنچ آئے۔ اس پر ہم سب خیال رکھیں گے، خاص طور پر ڈیزوں کا جو جلوسوں میں ہوتا ہے، اس کا خاص یہ کریں کہ ڈیزوں کے ذریعے سے جلوس نہ نکالیں۔ میرے دوستو اس چیز کا خاص ہے، کیونکہ نبی کی شان میں اس میں گستاخی ہوتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اور نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے اس دنیا کے اندر کہ میں گانے بجانے کو اس دنیا کے اندر ختم کروں، اور اسی چیز کو اگر ہم ایجاد کریں